السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید بڑا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے توحید سیریز کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس توحید سیریز میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ دنیا کے بارے میں آج انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم سمجھتے ہوئے آ رہے تھے کہ اعتبارات الہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں: ذات، صفات، افعال، آثار۔ ہم آثار کو سمجھ رہے ہیں۔ آثار میں الہ کیسا ہونا؟ سارے جہانوں کا مالک ہونا، یعنی ذاتی ملک ہونا۔ اور مخلوق کے پاس کیا ہے؟ ذاتی ملک تو اللہ تعالیٰ ہو گئے، مالک تو اللہ تعالیٰ ہو گئے، اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے سارے چیزیں دیے، تو مخلوق کے پاس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ دنیا میں دی ہے اللہ تعالیٰ وہ چیزیں، مگر ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ 6 دن میں پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ جب پیدا کر رہے ہیں پھر بول رہے ہیں کہ جو ہے تمہارے اندر دنیا کی محبت نہیں آنا بول کے، تو مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا غلط انڈرسٹینڈنگ ہمارے اپنے لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پیدا کرے، اللہ تعالیٰ تھوڑے تھوڑے چیزیں بھی بتائے کہ جنت میں اتنے خوبصورت ہوں گے کہ نہریں بہیں گے۔ ہمارے کو یہاں پہ نہریں بہا کے دکھا دیا نا اللہ تعالیٰ کہ کیسے نہریں بہہ رہے ہیں۔ زمین تو سٹریٹ ہے مگر پانی چل رہا ہے اس کے اوپر۔ ایسا نہیں ہے کہ زمین سلوپ ہے تو پانی، یوزلی ہم دیکھتے ہیں پانی اگر فلیٹ سرفیس پہ رکھے تو پانی ٹھہرے ہوا رہتا، اتار پہ اگر رکھے تو پانی نیچے اترتا، مگر زمین کو ایسا بنائے کہ وہ سیدھے میں بھی جو ہے پانی بہہ رہا ہے، یعنی نہریں بہہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے تھوڑے نشانیاں بتائے کہ جنت کیسی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی نہیں بتائے پھر بول رہے ہیں کہ اس کے اوپر تم بھروسہ کیوں کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے آسمان بنائے، یہ زمین بنائے، انسان، حیوان، یہ جھاڑ پودے بنائے، یہ پہاڑ بنائے، ہر چیز بنائے، مگر اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس سے نفرت نہیں کر رہے ہیں، یہاں اس کے ساتھ جو محبت ہو جا رہی ہے نا یہاں پر آ کے لوگوں کو عالم شہادت میں، وہ محبت نہیں آنا پڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس میں رہو، کھاؤ پیو، جو کرتے کرو، مگر اخلاص اور محبت میرے لیے ہونا چاہیے، دنیا کی محبت نہیں آنا چاہیے۔ اب دنیا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ایسا شخص آئے، ایک ایسی جماعت آئے گی جن کے اعمال تہامہ پہاڑ کے اتنے اونچے ہوں گے۔ تہامہ پہاڑ بہت اونچا پہاڑ ہے، تو تہامہ پہاڑ کے اتنے اونچے اعمال ہو گئے ان لوگوں کے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ پر قربان، کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ روزے بھی رکھتے تھے، وہ تہجد بھی پڑھتے تھے، مگر جب دنیا ان کے سامنے آتی تھی تو اس کے اوپر کود پڑتے تھے۔ یعنی اس سے یہ حدیث سے ہمارے کو کیا سمجھ میں آیا کہ اگر ہم نمازی پرہیزگار ہیں، اگر ہم روزدار ہیں، نفل روزے بھی کیوں نہ رکھیں، تہجد گزار ہو، پھر بھی ہم جہنم میں جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جب ہمارے سامنے جب دنیا آتی تو ہم اس کے اوپر کود پڑ رہے ہیں، کود جا رہے ہیں، وہ ہم اس کے اوپر لپک جا رہے ہیں دنیا کو، جیسا یہ ہماری کئی کو لپک رہے ہیں، کئی کو کود رہے ہیں دنیا کے اوپر۔ اب دیکھیں، جس سے محبت ہوگی اس کے قریب جانا چاہے گا انسان۔
اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں مجھ سے میری اور میرے حبیب کی اطاعت کرو. اب اطاعت کیسا ہوگی؟ محبت سے اطاعت ہوگی. ایمان کیسا آئے گا؟ جتنا ایمان ہوگا، جتنی محبت ہوگی اتنا ایمان ہوگا. اب ہماری جو محبت ہے، ہماری جو رغبت ہے، وہ دنیا کے طرف زیادہ ہے، اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کم ہے. کیسے؟ اب جب ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، ہم وہ سوچ کے کرتے کہ میں یہ 40 دن تک سورہ یاسین پڑھوں گا تو میرا یہ دنیا کا کام بن جانا. اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ وہ دے دیتے ہیں، مگر وہی 40 دن اگر میں اللہ کے لیے پڑھوں گا تو اللہ بھی خوشی سے وہ نوازتے اور جو ہے وہ کام بھی بن جاتا ہمارا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اعمال کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، مگر اس میں دنیا کے غرض کی وجہ سے کر رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا ملعون ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ سب ملعون ہے. ملعون یعنی شیطان ملعون ہے، لعنتی ہے، تو دنیا بھی لعنتی ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ لعنتی ہے. یعنی اور تمہارے ساتھ جو ہے، جو اللہ کا جو ذکر ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا. دنیا تو ختم ہونے والی ہے، یہ جو عالم شہادت میں جو اب ہم رہ رہے ہیں یہ تو فنا ہونے والا عالم ہے، یہ تو فنا ہو جائے گا عالم. ہمیشہ کون سا عالم رہے گا؟ وہ عالم ارواح ہے، عالم شہادت، عالم برزخ، عالم ارواح، جہاں سے ہم آئے ہوئے ہیں. تو عالم شہادت اور عالم برزخ تو ختم ہونے والے عالم ہے. عالم امر میں ہمارے کو رہنا ہے، تو ہم وہیں سے آئے ہیں، وہیں پر جانا ہے ہمارے کو. تو ہم یہاں پر آ کے جو دنیا کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے رہے ہیں، اس سے کیا ہو رہا؟ شرک پیدا ہو رہا. اس سے کیا ہو رہا؟ کفر پیدا ہو رہا. اس سے کیا ہو رہا؟ نفاق پیدا ہو رہا. اس کا فائدہ کس کو ہو رہا؟ شیطان کو ہو رہا. شیطان کو اس کا فائدہ ہو رہا. انہیں چاہ رہا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اب دیکھیں، جس سے زیادہ محبت ہوگی دل اس کی طرف جائے گا، ایمان اس کے اوپر آئے گا، بھروسہ اس کے اوپر آئے گا. اب اس میں دیکھیں دین ہے اور دنیا ہے. اللہ کا دین ہے یعنی اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی کیسے؟ دین کے معنی کیا ہے؟ جزا اور بدلہ. یہ کہاں سے لیے؟ مالکی یوم الدین، یعنی جزا کے اور بدلے کے دن کا مالک. جزا اور بدلہ. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کی مرضی ہی دین ہے. اب جزا اور بدلہ کس پہ دیا جاتا ہے؟ حاکم کے حکم پہ دیا جاتا ہے. وہ حاکم کے لیے اس کا حکم ہوتا ہے، مگر مخلوق کے لیے وہ قانون ہو جاتا ہے. اگر ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہیں ہم یہ سوچ کے استعمال کر رہے ہیں کہ میرے کو یہ امانتیں میرے کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، میرے کو یہ امانتیں ادا کرنا ہے، اگر یہ ہمارے دل میں اتر جائے تو مبارک بات ہو، وہ عمل اللہ کے لیے آپ کر رہے ہیں. اب دیکھیں، آپ بیوی کے ساتھ اچھا رہنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے. اب ہم یہ سوچ کے حسن سلوک کر رہے ہیں کہ میری سسرال میں میری تعریف ہونا، بیسٹ داماد ہمارے کو ملا بھائی ورلڈ کا، وہ بولنا ہم میرے کو خاندان والے، اسی لیے میں بیوی کے ساتھ اچھا پہن رہا ہوں، اچھا اس کو رکھ رہا ہوں، اچھا پہنا رہا ہوں. یہ سوچ کے رکھ رہے ہیں تو وہ دنیا ہو گئی. اگر یہ سوچ کے رکھ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رہیں، تو اگر یہ سوچ کے اگر آپ رہ رہے ہیں تو عبادت ہے وہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ماں باپ ہے، ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے. اب کیسے؟ ماں باپ میرے پاس امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، اب میں ان کو ہنساؤں، ان کو کچھ بھی باتیں کر کے خوش کروں، وہ جتنا بھی وقت آپ ان لوگوں کو ہنسا رہے ہیں، ان لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سوچ کے کر رہے ہیں کہ یہ امانتیں اللہ نے مجھے دی ہیں، مجھے ادا کرنا ہے. اس نیت سے اگر آپ ان کو ہنسا رہے ہیں تو وہ جتنا بھی وقت آپ استعمال کر رہے ہیں، گھنٹے 2 گھنٹے جو ہنسا رہے اپنے ماں باپ کو خوش کر رہے ہیں، وہ عبادت میں کاؤنٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اگر یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ میں اچھا بیٹا بنوں، میں جو ہے اچھی چیزیں کروں میرے ماں باپ کو، تاکہ میرے خاندان میں میرا نام اچھا ہو، کہ دیکھ رہے ہیں بیٹا ہوئے تو ان کے جیسا رہنا، دیکھ رہے ہیں اس کے ماں باپ کو انہیں کیسا اچھا رکھا. اگر سوچ کے یہ نیت سے اگر کر رہے ہیں کہ خاندان میں میری تعریف ہونا، اسی لیے میں میرے ماں باپ کے ساتھ اچھا رہ رہا ہوں، تو وہ دنیا ہے، اس کا اعمال. اور وہ کیا ہے؟ قرآن میں کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ دنیا کیا ہے؟ دھوکے کا سودا ہے. دھوکے کا سودا ہے دنیا. اور ہم فراڈ ہے وہ. ہم کیسا یہاں پہ بینکوں کے معاملے میں کیسا فراڈ سے بچتے نا، فراڈ سے. ہمارے کو بھائی ہمارا اکاؤنٹ ہیک نہ ہونا، ہمارے کو جو ہے کوئی ہیکر ہیک نہ کر لینا، کوئی اسکیم نہ ہو جانا ہمارے ساتھ.
اس سے محفوظ رہتے ہیں ہم. ایسا نہیں کہ ہم وہ فراڈ کے چکروں میں جا کے جو ہے برباد ہو جاتے, ایسا نہیں. مگر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں دنیا ایک فراڈ ہے, دنیا ایک اسکیم ہے, اور ہم جو ہے دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے. پچھلے لیکچر میں بھی بات آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں اور راستے میں ایک مردار بکری پڑی ہوئی ملی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا صحابہ کرام مطلب یہ کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ تو پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ اپنے مالک کو کوئی فائدہ دے سکتی ہے, کیا یہ نقصان کر سکتی ہے؟ تو صحابہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, نہ یہ اپنے مالک کو کچھ فائدہ دے سکتی ہے, نہ یہ اپنے مالک کو کوئی نقصان دے سکتی ہے. یہ تو مردہ ہے, یہ دنیا ہے, یہ دنیا ہے. فرمایا یعنی پتہ کیا چلا کہ حدیثوں سے کہ دنیا ملعون ہے, اس میں جو کچھ ہے وہ ملعون ہے. کیا ہے دنیا؟ مردار ہے. نہ دنیا کوئی فائدہ دے سکتی ہے, نہ دنیا کوئی نقصان دے سکتی ہے. فائدہ اور نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے کو یہاں پہ بھیجا, اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے بھیجا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنے کے بھیجا, دین کو سمجھنے کے لیے بھیجا. تم جاؤ عالم شہادت میں جا کے میں کیسے چیزیں بنایا 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کیا, تو میں کیسا بنایا, میرے وہ دیکھ کے گواہی دو تم لوگ کہ لا الہ الا اللہ, کہ کوئی ایسا نہیں بنا سکتا, اللہ ہی ایسا بنا سکتا. ہمارے کو جو ہے پتھر, ریتی, پہاڑ دکھ رہے مگر وہ اللہ کی نشانی ہے. اب دیکھیں آپ, قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پرندے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا اور چلو ٹھیک ہے وہ تو لیونگ تھنگ ہو گئی, نان لیونگ تھنگ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب مکہ کے پہاڑوں سے گزرتے ہیں تو آواز آتی ہے پہاڑوں سے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, پہاڑوں سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آواز سنتے تھے اور میں بھی وہ آواز سنتا تھا. اور جو ہے جب ابو جہل جب ہاتھ میں کنکری لے کے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ کیا میں بتاؤں کہ میں کون ہوں, یا پھر وہ کنکریاں بتائے کہ میں کون ہوں. تو اب جب کنکریاں بتایا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو کنکریاں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جیسا گواہی دیا, آپ سلام عرض کرے, پھینک کے بھاگ گیا انہیں. کون؟ ابو جہل. اور ہم جو ہے ایسے دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں آ جا رہی, ہمارے کو پتھر, کنکر, پہاڑ نظر آ رہے ہیں, وہ اللہ کی ذکر میں لگے ہوئے ہیں, اللہ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ذکر میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے کو اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات بنائے تاکہ ہم اللہ کو پہچان کر اس کی ذکر کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر درود و سلام پیش کریں. مگر ان لوگوں کو پوچھ نہیں ہے, ان لوگوں وہ تو نان لیونگ تھنگ ہے, وہ لوگ کو ذکر کر رہے ہیں. ہم کو کیا ہے, فرشتے بھی ذکر کر رہے ہیں. آپ دیکھیں وہ لوگ نان لیونگ تھنگ تو ذکر کر رہے ہیں, فرشتے تو لیونگ تھنگ ہے وہ بھی ذکر کر رہے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے صرف پہچان انسانوں کو ہی عطا کی ہے. کیوں؟ کیونکہ قلب جو دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے, قلب سلیم, وہ صرف انسانوں کو ہی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, فرشتوں کے پاس تک نہیں ہے وہ قلب سلیم. قلب سلیم سے کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل ہوتی ہے, دین کی فہم قلب سلیم سے آتی ہے ہمارے کو. ہم سمجھ رہے ہیں قلب سلیم مطلب یہ جو ہمارے اندر جو حیوانی قلب ہے, یہ قلب نہیں ہے, یہ جسم کا قلب ہے. ایک قلب کا بھی قلب ہے, ایک روح کا بھی قلب ہے. تو جو علم آتا ہے, جو اللہ کی پہچان آتی ہے, وہ قلب کے قلب میں آتی ہے. تو اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا دل ہے, یہ دل کاٹے تو یہ ہارٹ ہمارے میں سے بھی نکلتا, ان جانوروں میں سے بھی کاٹے نہیں نکلتا, چوہے میں سے کاٹے تو بھی یہ دل نکلتا. تو کیا اس کا مطلب ان کے پاس بھی قلب سلیم ہے؟ ان کے پاس قلب سلیم نہیں ہے, وہ اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے کو اللہ کے ذکر میں لگنا ہے. کیسے؟ اللہ کو پہچان کے اللہ کے ذکر میں لگنا ہے. کیونکہ ہمارے پاس وہ اللہ تعالیٰ نے فیسلٹی دی ہے ہمارے کے پاس کہ ہم اللہ کی پہچان حاصل کریں. اگر ہم وہ چیز کو یوز نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہوتا, انہیں کیا ہوتا, مردار ہو جاتا. قلب سلیم اگر ہم یوز نہیں کر رہے ہیں تو شیطان, اس کو معلوم ہے شیطان کو کہ قلب سلیم کس لیے یوز ہوتا. قلب سلیم
کے فائدے کیا ہے اس کو معلوم ہے، تو انہیں کیا کر رہا، وہاں پر بیٹھے ہوا ہے. ہمارے کو شیطان بول رہے، شیطان ہمارے دل پہ بیٹھے ہوا، ہمارے کو سب کو معلوم ہے یہ بات. کون سے دل پہ بیٹھے ہوا ہے؟ اپن کیا کاٹے تو دکھتا اپنے کو شیطان ہے، بلکہ نہیں دکھتا. یہ سینہ کاٹے تو شیطان یہ دل پہ نہیں ہے، انہیں قلب کے قلب پہ ہے. اس کو معلوم ہے کہاں پہ بیٹھنا ہے، ہمارے کو نہیں معلوم. اور انہیں کیا کر رہا، گناہیں مطلب ایمان نکال کے شرک کرا رہا. اس سے کیا ہو رہا، وہ قلب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو سلامتی والا قلب بنا کر دیا، یعنی پاک صاف قلب بنا کے دیا. اب شیطان کیا کر رہا، اس کے اوپر شرک کا ایک دھبا لگا دے رہا، کفر کا ایک کالا سیاہ داغ لگا دے رہا، نفاق کا کالا سیاہ داغ اس کے اوپر لگا دے رہا. پھر وہ شرک کفر نفاق کرتے 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 وہ پورا قلب کھایا ہوا کالا ہو گیا. اب وہ کیا سلامتی والا قلب ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ نے وہ قلب دیا تھا وہ کیا قلب ہوگا؟ اب وہ کالا کر دیا انہیں. یہ کالا قلب لے کے ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لاؤ میرا قلب سلیم کدھر ہے، جو میں نے تمہیں سلامتی والا قلب دیا تھا وہ مجھے واپس دو. اگر ہم نکال کے جب دیں گے اللہ تعالیٰ کو، کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ میں نے تو تمہیں صاف اور پاک قلب دیا تھا، تم نے یہ کیا کر دیا، یہ تو پورا کالا ہے، اس میں شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، یعنی تم میرے کمپٹیشن میں آ رہے. اس کو جو ہے بنا حساب و کتاب دوزخ میں ڈال دو. بنا حساب و کتاب مشرک کا اور کافر کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. ہم سمجھ رہے ہیں درگاہوں پہ گئے تو شرک ہوتا، ہم سمجھ رہے ہیں جھنڈے لگائے تو شرک. یہ شرک نہیں ہے، شرک تو اپنے دلوں میں بیٹھے ہوا ہے، وہ اصل نکالنا ہے. اس کی تیاری ہمارے کو، اس کی پریپریشن ہمارے کو کرنا ہے. تو ہم جب دنیا میں اب ہم سمجھ رہے ہیں تو دنیا کیا ہے، دنیا مردار ہے. نہ اس کی محبت ہمارے دل میں آنا، نہ اس کی کوئی چیز ہمارے دل میں آنا. اب شیطان کے حربے کیا ہے، ایک دنیا، ایک خواہشات، ایک نفس اور شہوت. ایسے ذرا بڑے بڑے کیٹیگری کے اس کے چیزیں، اس کے ہتھیار ہے جو وہ یوز کرتا ہے. وہ یوز کر کے انہیں کیا کرتا، ہمارے کو بہکاتا. مگر وہ خود فرماتا ہے کہ میں، یا اللہ تیرے جلال کی قسم، میں تیرے مخلص بندوں کو نہیں بھگا سکتا ہوں. کیونکہ ان لوگوں کے اندر وہ مخلص، یعنی جو بھی وہ عمل کرتے ہیں، بیوی کے ساتھ اچھا رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا رہنا ہے، اولاد کے ساتھ اچھا رہنا ہے، دنیا کے معاملات کرنا ہے، اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. کام وہی ہے مگر نیت الگ ہے. اگر ہم دنیا کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو وہ شیطان کے اس میں آ گئے، ہم بہکامے میں آ گئے. اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے دین کے تحت ہوگا. وہ کام وہی ہے مگر ایک رحمانی راستہ ہے، ایک شیطانی راستہ ہے. وہ ہمارے اندر آنا چاہیے کہ میں شیطان کے راستے پہ نہیں چلوں گا. میرا جو بھی کام ہوگا وہ میں دین کے تحت کروں گا. یعنی جاب بھی کر رہے ہیں، جاب کرنا ہے، جاب سے منع نہیں ہے. کاروبار کرنا ہے، کاروبار سے منع نہیں ہے. ہر چیز کرنا ہے، مگر ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. کیوں میں جاب کیوں کر رہا ہوں؟ میرے گھر میں امانتیں ہیں میرے اللہ کے. میں جاب کروں گا تو میں وہ امانتوں کو اچھے سے رکھ سکوں گا. اے سی چل رہی تو اے سی میں رکھ سکوں گا. کیوں؟ اللہ کی امانتیں ہیں میرے پاس، اللہ نے مجھے امانتیں دی ہیں. میں 12 بجے رات تک بھی کام کر کے آؤں گا، تبھی بھی جو ہے یہ سوچ کے رہنا کہ میں امانتیں ادا کرنا ہے میرے کو. وہ جتنا بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ عبادت میں شامل کرتے اللہ تعالیٰ. اب جو ہے ہم جم کر رہے ہیں، جم کرنے سے کیا ہوتا، ہماری باڈی فٹ رہتی. ٹھیک ہے، فٹ رہتی. اگر ہم جم یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ میرے کو جب حج کرنے کا موقع ملے گا تو میں جتنے بھی حج کے ارکان ہیں میں وہ بہترین طریقے سے کروں گا، یا بھی عمرہ کرنے کا موقع ملے گا تو میں بہترین طریقے سے اس کے ارکان کروں گا. یہ نمازاں پڑھنے کا موقع رہے گا، ٹائم رہے گا تو میں وہ بہترین طریقے سے نماز ادا کروں گا. میرے جوڑوں میں تکلیف نہیں ہوگی، میں فٹ رہوں گا. اگر یہ سوچ کے آپ جم کر رہے ہیں، وہ جم کرنا بھی عبادت ہے. فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ورزش کرنا بھی عبادت میں کاؤنٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. مگر ہم کیا کر رہے ہیں، جم کر رہے ہیں کئی کو میرے اوپر کپڑے اچھے دکھنا، میں کہیں باہر گیا تو میرے 4 لوگ میری تعریف کرنا. اسی لیے میں جم کرتا ہوں تاکہ میری تعریف ہونا. یہ تعریف یہ کیا ہے، یہ لوگوں کے لیے جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ شیطانی راستہ ہے.
تعریف میں بہتر دکھنا تو میں جم کرتا ہوں، اگر وہ سوچ کے کر رہے ہیں تو وہ شیطان کے راستے پہ ہم چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت وہ دنیا ہے، دین یہ نہیں ہے۔ اگر آپ دین یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ میں نماز اچھے طریقے سے پڑھ سکوں، فجر الارم بجتے کہ میں اٹھ سکوں، اگر دیکھو اب دیکھیں کوئی ہمارے کو گاڑی دے کے گئے، ہمارے کو کوئی کار دے کے گئے، اب ہم کار میں جو ہے کھا رہے ہیں، کچرا پھینک رہے ہیں، جو ہے چایاں گرا دے رہے ہیں اس کے اندر، سگریٹاں پی کے پھینک دے رہے ہیں اس کے اندر، صاف صفائی ذری بھی نہیں رکھ رہے ہیں، نہ اس کو صاف کر رہے ہیں، نہ اس کے اوپر نہ اس کو جو ہے اندر صاف کر رہے ہیں، نہ باہر صاف کر رہے ہیں۔ اب وہ جب جس کی گاڑی کار ہوگی، جب انہیں واپس لینے آئے گا تو دیکھ کے کیا بولے گا، ارے کتنا گندا رکھا یار تو نے گاڑی کو میری، اگر نہیں کر سکتا تو بول دیتا، میں تیرے کو نہیں دیتا تھا میری گاڑی، میں چھٹی پہ جا رہا ہوں، میری گاڑی کا دیکھ لینا۔ تو گاڑی کو انہیں ایسا رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے کو یہ جسم دیا، پھر جب ہمارا کیا فرض ہے کہ جسم کا خیال رکھے، تاکہ ہمارے کو اللہ تعالیٰ جب پوچھے کہ میں تمہارے کو جسم دیا، قلب دیا، روح دیا، تم کیا کرے اس کے ساتھ، میری مرضی کے تحت استعمال کرے یا نہیں دنیا کی مرضی کے تحت استعمال کرے؟ دنیا کی مرضی کے تحت استعمال کرے تو اس کے اندر گندگی، کھانے کا کچرے، چایاں گرا دے رہے ہیں، سگریٹاں بنا کے پی کے پھینک رہے ہیں اس کے اندر، گندا رکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، یہ دنیا ہے۔ اگر ہم صاف رکھ رہے ہیں، انہیں ہو چاہے نہ ہو، جس کی گاڑی ہے ہم گاڑی کو صاف رکھ رہے ہیں، مینٹین رکھ رہے ہیں، ایوری آلٹرنیٹ ڈیز اس کی واشنگ کرا رہے ہیں، جب انہیں واپس آنے لے گا بول کے جائے گا، واہ کیا جیسا میں نے دیا ہے اسی طرح تو نے مجھے واپس کیا ہے، تو انہیں کیا ہوتا؟ خوش ہوتا۔ اسی طرح جیسا اگر ہم اللہ تعالیٰ نے ہم کو جسم قلب روح سے پیدا کیا ہے، اسی جیسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے پاک اور صاف، اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کو لوٹائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ خوش ہو کے اس کو قبول کریں گے، اور دنیا کے کام ہے تو فری میں۔ اب دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں بائی 2 get 1 فری، تو ہم کیا کرتے؟ لے لیتے نا، ارے بائی 2 کرے تو گیٹ 1 فری مل رہا بھائی، کیا ہم جا کے بولتے کہ بھائی میں 2/2 تو نہیں کرتا ہوں، بس میرے کو فری والا دے دو؟ کیا وہ دکان والا دے گا؟ وہ دکان والا نہیں دے گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر وہ فری کے پیچھے پر لگے ہوئے ہیں، ہم وہ خرید رہے نہیں۔ آپ اللہ رسول کو اپنے آپ کو بیچ دو، خود اللہ تعالیٰ خدموں میں آپ کی دنیا ڈال کے رکھ دیں گے، خدموں میں فری ہے دنیا۔ اللہ رسول کو اپنا لو، اللہ رسول کے حوالے ہو جاؤ، دنیا فری، بائی 2 get 1 فری۔ اب دیکھیں، اب موبائل خریدتے ہیں ہم، چارجر اس کے ساتھ فری آتا، چارجر فری آتا نا، اپن کیا بول رہے ہیں؟ میرے کو موبائل نہیں ہونا، میں خالی چارجر دے دو میرے کو۔ کیا کرتے وہ چارجر لے کے پھانسی ڈال لیتے، وہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا نا چارجر کا، جب فون ہی نہیں ہے تو اس کا چارجر کا لے کے کیا کریں گے؟ تو اسی طرح اللہ کے حوالے ہو جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہو جاؤ، دین کو سمجھو، دین کی فہم حاصل کرو، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر حاصل کر لیں گے تو دنیا اللہ تعالیٰ فری میں دے رہے ہیں ہمارے کو، تو ہم وہ فری میں چیز لگے، فری کی جو چیز ہے اس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، دنیا کسی کی نہیں ہوئی، ہم دیکھیں نا، اب یوٹیوب پہ مار کے دیکھ لو، ٹاپ 10 ملینئرس اور بلینئرس جو ایک ٹائم پہ تھے ملینئر بلینئر، آج جو ہے وہ لوگ غریب ہو گئے، جو بھی XYZ ریزنس کی وجہ سے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ دنیا کسی کی نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک طوائف کی طرح ہے، دنیا کسی کے پاس زیادہ دنوں تک ٹکتی نہیں۔ اب دنیا یعنی اپنی صحت ہے، یہ بھی دنیا ہے، کیا یہ زیادہ دنوں تک ٹکے ہوئے رہتی؟ نہیں رہتی۔ آنکھوں کی روشنی ہے، یہ دنیا ہے، کیا یہ ہمیشہ کے لیے ٹکے ہوئی رہتی؟ یہ ٹکے ہوئی نہیں رہتی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ کوئی بھی چیز دنیا کی لمبے سمے تک ٹکے ہوئی نہیں رہتی۔ تو لمبے سمے تک ٹکنے والے کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو ہم ان کے حوالے اگر ہو کے رہیں گے تو ہمارے کو جو ہے یہ سب دنیا کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک شخص ان کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور سلطنت کتنی عطا کی ہے، مال و دولت سے بھی عطا کی ہے، آپ کے حکومت انسانوں پر بھی ہے، جنوں پر بھی ہے، شیطانوں پر بھی آپ کی حکومت ہے۔ ابن داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسا نوازا ہے،
تو آپ فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تسبیح ایک طرف اور یہ ساری سلطنت ایک طرف، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تسبیح سبحان اللہ بولنا اور میں پوری اپنی ساری سلطنت لوٹا دوں گا اس کے وجہ۔ تو آپ سوچیں، جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندے جو میرے مخلص بندے ہیں، جو میرے لیے کام کرتے ہیں، وہ جب مریں گے، جب پھر واپس اٹھائے جائیں گے تو وہ فرشتوں کے پروں میں ہوں گے نور کے، پھر وہ نور سے اٹھائے جائیں گے اور اللہ کے نور میں داخل کر دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ تو ہمارے کو جو ہے کام کس کے لیے کرنا ہے؟ کون سا بھی کام ہو دنیا کے لیے، ہمارے کو کام کس لیے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے کام ہونے چاہیے۔ ہمارے کام دنیا کے لیے بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، ہمارے یہ دل سے نکل جانا۔ اب جو ہے خواتین بھی ہے، خواتین کو کچھ بھی پرابلمس ہے، یعنی کچھ بھی پرابلمس ہے، پہلے ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا ہے۔ ہم خواتین کے میں ہم کیا زیادہ دیکھتے ہیں؟ کچھ بھی پرابلمس آئے ان لوگ ڈاکٹر کے پیچھے جانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر کو ڈھونڈتے کہ میرا کون سی اچھا ڈاکٹر ہے جو میری علاج کرے۔ انسانوں میں جینٹس اور لیڈیز میں بھی یہی ہے، تو یہ ڈاکٹر بھی میرا علاج نہیں کر سکتا، لا سے وہ ڈاکٹر کا بھی انکار کر دینا، لا الہ الا اللہ، کوئی میرا علاج نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی میرا علاج کر سکتا ہے، کیونکہ بہترین ڈاکٹر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ اور فرشتے جو ہے دیکھ رہے ہیں تو فرشتے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آپ کے خلیل اللہ ہے، تو خلیل اللہ کیسے خلیل اللہ نہیں بنیں گے؟ آپ نے اتنا مال ان کو عطا کیا ہے، اگر کوئی بھی کس کو بھی آپ مال عطا کریں گے تو آپ کے تو خلیل تو بن ہی جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ابراہیم ایسے نہیں ہیں، اگر ان کو آزمانا ہے تو جا کے آزما لو۔ تو ایک فرشتہ جو ہے انسانی شکل میں زمین پہ اترتا ہے اور جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا جو رہنے کی جگہ ہے اس کے قریب میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ کے تسبیح کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں، ارے یہ میرے رب کا ذکر کون کر رہا ہے؟ رب کا ذکر کون کر رہا ہے؟ آپ جا کے دیکھتے ہیں تو وہ شخص جو ہے جو انسانی شکل میں فرشتہ آیا ادھر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو آپ اس کو آ کے بس دیکھتے ہوئے ٹھہرتے ہیں، وہ ذکر کرنا بند کر دیتا۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ ذکر کیوں بند کیا؟ ذکر تو چالو رکھو۔ تو اب تک تو میں ذکر جو کر رہا تھا وہ میری مرضی سے کر رہا تھا، آپ کے پاس کیا ہے جو آپ میرے کو دیتے تو میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں؟ تو ٹھیک ہے، یہ جو بکریاں ہیں نا، یہ پورے بکریاں تم لے لو اور اللہ کا ذکر کرو۔ تو پھر وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہ ذکر میں لگے ہوا۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر وہ بند کر دیا۔ پھر پوچھے آپ کہ کیا ہوا؟ تو جتنا آپ دیے تھے اتنا کر دیا میں ذکر، ابھی کیا ہے آپ کے پاس اور دینے کے لیے؟ تو یہ جو جتنے بھی گھوڑے ہیں نا، یہ پورے گھوڑے رکھ لو تم، مگر میرے کو اللہ کا ذکر سنو۔ پھر آپ جو ہے وہ فرشتہ جو ہے پھر کچھ دیر کے لیے اللہ کا ذکر کیا، پھر رک گیا۔ پھر اب کیوں رک گئے؟ اب جتنا آپ دیے تھے اتنا ہو گیا، اب کیا ہے آپ کے پاس دینے کے لیے؟ یہ جتنے بھی اونٹے ہیں نا، یہ پورے اونٹے لے لو، میرے کو اللہ کا ذکر سنو۔ تو وہ ذکر کرا، پھر رک گیا۔ پھر وہ پوچھے کہ کئی کو کیا ہوا، کئی کو رک گئے؟ اب آپ جتنے اونٹے دیے تھے اتنا ذکر ہو گیا، ختم، اب کیا ہے آپ کے پاس اور دینے کے لیے؟ تو آپ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ میں یہ جو آپ کے پاس جو بکریاں ہیں، جو گھوڑے ہیں، جو اونٹے ہیں، ان کو سنبھالنے کے لیے خادم کی ضرورت ہوگی، وہ خادم میں بن جاتا ہوں، اور میرے کو کوئی اجرت بھی نہیں چاہیے آپ کے ان سے، کوئی سیلری بھی نہیں چاہیے، بس آپ میرے کو اللہ کا ذکر کرتے رہو، میں آپ کی خدمت میں لگا ہوا رہتا ہوں۔ تو کیا پتہ چلا، وہ فرشتہ بھی اٹھ کے رو کر آپ کو گلے لگا لیتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف سے آیا تھا آپ کو آزمانے کے لیے، اور آپ کی آزمائش میں کھرے اترے، آپ ثابت کر دیے کہ آپ ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ تو آپ کیا پتہ چلا ہمارے کو یہ واقعے سے کہ اللہ کی راہ میں ہر چیز قربان کر دینا۔ کیا آپ کی فیملی نہیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی؟ آپ وہ وقت کے نبی تھے، آپ کو ضرورت نہیں تھی مال کی۔ اب مال مطلب پہلے کیسا تھا؟ روپے پیسے کا نہیں تھا،
جتنے مویشی رہتے تھے جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا مالدار شخص ہوگا. تو آپ کے پاس اتنا مالدار تھے آپ کہ ان کو جو ہے نبوت کا وقت ہے, اللہ کا دین کا وقت ہے, تو ان کو کیا ضرورت نہیں ہے وہ چیزوں کی, وہ مطلب کچھ بھی ضرورت کی چیزوں نبوت کے ٹائم پہ, تو وہ بھی آپ لٹا دیے. دیکھو آپ کیوں, صرف اللہ کے ذکر کے لیے, اللہ کی محبت میں. جو کس سے کیا پتہ چلا, جس سے زیادہ محبت ہوگی اس کے ساتھ ہماری رغبت ہوگی, اس کے اوپر ہماری ایمان ہوگا. ایمان کا دار و مدار محبت جتنا ہوگا اس کے اوپر ہے. اب ہمارا دنیا کے اوپر اگر محبت ہے تو ہم کیا بولتے ہیں, یہ چیزیں صرف میرے کا نہیں رہنا, کہیں نہیں جانا, اگر یہ گئی تو میرا نقصان ہے. اب دیکھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آج ہم دنیا کو سمجھ رہے ہیں, دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں نے دنیا کو ذلیل پیدا کیا, جب سے میں نے دنیا کو بنایا ہے اس کی طرف نگاہ کرم سے کبھی دیکھا ہی نہیں. اور دنیا میری نظر میں دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مچھر کے پر کے برابر. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی اہمیت میرے پاس ہوتی تو میں کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا تھا, فرما رہا اللہ تعالیٰ. تو اس سے کیا پتہ چلا, ہم تو جو ہے مچھر کو کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے, مچھر کو مار دیتے, پھینک دیتے. مچھر کا پر کوئی دیکھ لیا, انٹیلیجنٹ آدمی ہوں گا, انہیں کوئی مچھر کا پر دیکھ لیا ہوں گا, دیکھنے والا کیا بولے تھے نا, مچھر کا پر دیکھا بول کے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی میرے پاس اہمیت نہیں ہے. کس کی, دنیا کی. میں پیدا کرنے کے بعد اس کو نگاہ رحمت سے دیکھا ہی نہیں کبھی بھی. اگر میرے پاس دنیا کی اہمیت ہوتی تو میں کافروں کو ایک گھونٹ پانی میں نہ دیتا ہوں, میرے اللہ تعالیٰ. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ہے, اب دیکھیں آپ, اب جو دنیا کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے, ہم دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جو بندہ میرے لیے عمل کرتا ہے, میری رضا کی خاطر عمل کرتا ہے, وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی اس کی. اب جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے, اب دیکھیں آپ, دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری طاقت لگا دے رہا تاکہ مجھے دنیا ملے, تو وہ اس کے پرابلمز کتنے آتے دیکھیں آپ. پہلی, وہ غم میں بھرا ہوا ہوگا. حدیث میں آتا ہے, میں حدیث کے الفاظ دہرا ہوں, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث میں آتا ہے یہ خبر. حدیث میں آتی ہے کہ کوئی جو بندہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے, دنیا کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے, اپنی طاقت لگاتا ہے, اس کو کیا ہوگا, پہلی وہ غم میں ڈوبا ہوا ہوگا, غم میں, پریشانی میں, ملال میں, وہ ہمیشہ غم میں ہی رہے گا, انہیں کبھی اس سے باہر نہیں آ سکتا. دوسرا کیا ہے, غم ہوگا اس کے ساتھ, اور دوسرا جو ہے ہرس ہوگا, اس کی ہرس بھرے ہوا رہے گا ہمیشہ اس کے اندر کہ میں یہ کر لیتا ہوں, پھر اس کے بعد وہ کر لیتا ہوں, پھر اس کے بعد وہ کر لیتا ہوں. مطلب اسی میں لگے ہوا رہے گا یہ, اور اس کے آگے وہ کبھی بڑھ ہی نہیں سکے گا. اور اس کو اللہ تعالیٰ اتنا مصروف کر دیں گے کہ وہ اللہ کے قریب آئے گا ہی نہیں. حضرت قبلہ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کسی کو مصروف کیسا کرتے ہیں. مصروف اللہ تعالیٰ کیسا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایک دکان دیے, تو ایک دکان دیے تو انہیں کیا کرتا, کچھ سال کے بعد اور 2 دکان ہو گئے بولتا, پھر کچھ سال کے بعد 3 دکان ہو گئے. وہ کیا بولتا, اللہ کا شکر ہے بھائی کہ میرے کو ایک دکان سے شروع کرا تھا, آج 3 دکانیں ہیں. ایک دکان رہے تو نا اللہ کے پاس نہیں آ رہا. اب تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, تو آنا ہی نہیں میرے پاس, 2 دکان لے, تو آنا ہی نہیں, اب تو آنا ہی نہیں, لے تیسری دکان, اب تو آنا ہی نہیں, سائڈ بزنس بھی لے لے. اب مطلب اسے اور کیا, گھر بنا لیا, گھر پہ کیا لکھتا, حاذا من فضل ربی, کیا ہے, یہ میرے رب کا فضل ہے. دیکھ اللہ کا فضل ہے بھائی, اللہ کا فضل میرے اوپر ہی ہے, پورا فضل اللہ کا کہ میرے کو جو ہے ایک دکان سے شروع کرا تھا, آج دیکھو 3 دکانیں چلا رہا ہوں میں, پھر سائڈ بزنس الگ, انویسٹمنٹ الگ کرے ہوا ہوں, پھر ذاتی گھر بنا لیا, گاڑیاں خرید لیا.
تو اللہ کے قریب ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرا, تو دین کے لیے محنت کرا, اللہ جو مقصد کے لیے پیدا کرے وہ مقصد تو پورا کرا, وہ کیا ہوتا بھائی, وہ اپنے کو, مگر فضل ہے میرے اوپر, فضل ہے تو جتنے سب چیزیں ملتے ہیں نا بھائی. اگر فضل اس کو بولتے تو کافروں کے پاس ہم سے زیادہ فضل ہے. کیا اللہ تعالیٰ کافروں کے اوپر فضل کرتا؟ اللہ کافروں کے اوپر فضل نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مالک ہے, ان کو دے رہا ہے, مگر فضل صرف ایمان والوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ رازق ہے, ان کو پہنچا رہا ہے, مگر اللہ کا فضل جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے. تو کیا ہے, پہلا نے غم میں ڈوباوا رہتا انہیں ہمیشہ, اور جو ہے انہیں جو ہے مصروف اتنا ہو جاتا کہ ابھی اللہ کی طرف آ نہیں سکتا. تیسرا کیا ہے, برکت ختم ہو جاتی. کتنا بھی کما لو, کتنا بھی کر لو, برکت اس نہ رہتی. اتنا کما رہا ہوں میں, کہاں جا رہا کہ نہیں معلوم, بیماریوں میں جا رہا, پھر ماں باپ, اب برکت ختم ہو گئی نا, تو اب حرام کام شروع کر دیتے کہ میں یہ کام کرا تو میرے کو چند پیسے مل جاتے بھائی. اب وہ جو حرام کام کر رہا, اس کی غلاظت کیا ہے؟ غلاظت یہ ہے کہ برکت ختم ہو گئی, اور جو ہے جب بیوی بچوں کو وہ پیسوں سے کھانا کھلا رہا, وہ بیوی بچوں کے پیٹ میں حرام کھانا جا رہا, اور برکت ختم ہو گئی. تو کیا ہوا, غلط کامیں کرنا شروع کر دیے. برکت ختم ہو گئی تو کیا ہوا, جب بعد میں کیا ہوتا, بولتے کہ ارے یہ لپا ڈپی کر کے پیسے کما کے تم جو کھلاتے تھے نا, بیوی بچے بولتے اس سے اچھا تم ہم کو دال کھانا کھلا دیتے, عزت کی روٹی تو ملتی ہمارے کو. کیا ہوا, بے عزتی, گھر میں بے عزتی, باہر بے عزتی, کما رہے ضرور مگر برکتیں ختم ہو گئی, اور خواہشوں میں لگے ہوا رہتا ہوں. ارے یہ آئی فون لانچ ہوتے کہ دوسرے دن میرے ہاتھ میں ہونا, فلانا گاڑی لانچ ہوتے کہ وہ گاڑی کو میرے کو بکنگ کرنا ہے, انہوں کوئی گھر خریدے تو میرے کو وہ گھر خریدنا ہے, ان سے اچھا گھر خریدنا ہے. اب دیکھا, اور ایک مثال, شادی کرے ہم, وہ شادی جو ہے ہم اللہ کے لیے کرے یا دنیا کے لیے کرے, آپ دیکھ لو. اب اگر ہم دولہے والے ہیں تو دلہن والوں سے اچھا ہمارے کو کھانا دینا ہے بھائی, نہیں تو ہماری ناک کٹ جاتی. دلہن والے 10 ڈشاں دیے تو ہم 12 ڈشاں تو بھی رکھنا. دلہن والے ایک شادی خانے میں شادی کرے تو ہم اس سے بڑے شادی خانے میں کرنا, تو ہماری عزت رہتی. یہ تو ہماری عزت نہیں رہتی, ہماری ناک کٹ جاتی صاحب. ایسا کرے تو ہماری عزت نہیں رہتی. ہماری عزت کس میں ہے, دلہن والوں کو گرائے تو ہماری عزت ہے. وہ کیا ہے, وہ دنیا ہے. حقیر سمجھ رہے سامنے والے کو, حقیر سمجھ رہے سامنے والے کو, وہ یہ دنیا ہے. دین کیا ہے, شادی ہوتی تو اللہ کی رضا کے لیے ہوتی, اللہ کے لیے ہوتی تو وہ شادی بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے. دین کے تحت ہوتی وہ شادی, تو مبارکباد ہو ایسے لوگوں کو جو ایسا کر رہے ہیں. مگر ہمارے معاشرے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں, ایک چھوٹی مثال میں شادی کے رکھ کے بتا رہا ہوں کہ دین میں اور دنیا میں کیا فرق ہے. آج ہم سمجھ رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ دنیا کر رہے ہیں, ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں. خبر میں ماں دینوں کا سوال ہے, ماں دنیا والا سوال نہیں ہے وہاں پر, ماں دینوں کا. تیرا دین کیا ہے, یعنی تو کس کے اوپر چل رہا تھا؟ میں تو دنیا کے اوپر چل رہا تھا. میں تو جو ہے دلہن والے اچھا کرے تو ان سے اچھا کرنے میں چکروں میں تھا میں, یعنی انہوں گھر خریدے تو میں اس سے بہتر کرنے کے چکر میں تھا. ارے مرکی نکیر بولیں گے, ارے یہ تو شیطان کی باتیں کر رہے ہیں. شیطان ایسی بولتا تھا نا کہ آپ ان کو جو ہے مٹی سے پیدا کرے, حضرت آدم علیہ السلام کو, میرے کو آنکھ سے پیدا کرے, میں ان کو کئی کو سجدہ کروں, میں بہتر ہوں. مطلب آپ دیکھو آپ کیٹیگری میں کون سے کیٹیگری میں فال ہو رہے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ اسے ہماری حفاظت فرمائے. تو ہم قرآن سے بھی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میرے دین کو, قرآن کو, دین کو جتنا تمہارے کو پسند ہے تم متعج کر رہے, جتنا تمہارے کو قبول کرنا ہے تم متعج کر رہے ہیں, باقی کا نہیں کر رہے.
اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور جو کچھ تم اعمال کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسا کلیئر سمجھا رہے ہیں، اس کو تو کوئی آیت کوئی ڈیٹیل میں سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا پیارے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ہم حج کر رہے ہیں نا، حج کے بعد کیا کرو، پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے ہو۔ عرب کے وقت میں کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنے شام کے وقت پہ اپنے چبوتروں پہ بیٹھ کے عرب جو تھے چبوتروں میں بیٹھ کے اپنے باپ داداؤں کے بڑائیاں بیان کرتے تھے، تعریفیں بیان کرتے تھے، مطلب ہم یہ نسل سے ہے، ہمارے باپ دادا یہ خاندان کے تھے، ہمارے باپ دادا اتنے مالدار تھے، اس کے تعریفیں کرتے تھے، یعنی ان لوگ اپنے 12 15 20 40 نسلوں تک گنا دیتے تھے۔ تو وہ اپنے تعریفیں جتنا تم اپنے باپ داداؤں کی تعریف کر رہے نا، حج کے بعد اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو بر اللہ تعالیٰ، بلکہ ذکر اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ اب بعض لوگ تو وہ ہے جو دعا بس یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں کہ حج میں مینا میں جب ہو گئے، مینا کے جب دن چل رہے ہیں تو اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ تم جیسا باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے نا، اس سے بھی زیادہ تم اللہ کا ذکر کرو بر اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ لوگوں کی بھی نقل کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کیا دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہر کسی کی دعا معلوم ہے نا، تو اللہ تعالیٰ وہ کچھ لوگوں کی دعا بتا رہے ہیں ہمارے کو کہ ہم پتہ چلے کہ اللہ کو لوگ کیسی کیسی دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں ہی بھلائی عطا فرما دے، یعنی ہم جو کچھ کام کر رہے ہیں، جو ہم حج کر رہے ہیں، ہمارے کو جو ہے اولاد دے دے۔ میں اللہ کے سامنے ٹھہر کے، اللہ کے گھر میں ٹھہر کے میرے کو اولاد دے دے اللہ، میرے پریشانیاں ہیں ختم کر دے اللہ، میرے یہ مسئلے ہیں یہ سولو کر دے اللہ، یعنی دنیا کے چیزوں کو وہاں ٹھہر کے بھی دنیا مانگ رہا ہوں نے۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ، دیکھو آپ اس سے کیا پتہ چلا، وہاں پر جا کے صرف اللہ ہی کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کے سوا دنیا کیا آنا چاہیے، ذری بھی نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھلائی ہی عطا فرما اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو وہیں دے دیتے، آخرت میں کچھ نہیں ہے تیرا۔ اور انہی میں سے وہ بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ کیا فرما اللہ تعالیٰ، کچھ گروپس یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے کو دنیا میں یہ دے دے، میں اولاد نہیں ہے میرے کن یہ دے دے، میرے کن جاب نہیں ہے یہ دے دے، میرے کن کاروبار نہیں ہے اور کاروبار دے دے۔ دنیا مانگ رہے نا، دنیا ہے نا، وہ میرے کو صحت دے دے، میرے کو یہ دے دے وہ دے دے، دنیا مانگ رہا نا، اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے، دنیا یہ لے جا لے لے، آخرت میں ذرا کچھ حصہ نہیں ہے۔ اب جو لوگ صرف اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو مانگ رہے ہیں، وہاں جا کر اپنے باپ داداؤں سے زیادہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ نقل کر کے کیا فرما رہے ہیں کہ وہ دعا یہ کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ہم جو نماز کے بعد جو دعا کرتے ہیں وہی دعا ہے یہ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ہم جو دعا کرتے ہیں نا نماز کے بعد، یہ وہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ یہی دعا ہم کرتے ہیں نماز میں، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ ثواب کی صورت میں ملے گا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جو تم لوگ دعا کر رہے ہیں نا، دنیا دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو، میں تو مالک ہوں، میں تو رازق ہوں، میرا کام ہے پہنچانا، میں پہنچا دیتا ہوں، مگر آخرت میں تمہارا کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ پھر تم کس کے مستحق ہوں گے؟ آخرت میں حصہ نہیں ہے، مطلب ایک باپ بول رہا ہے کہ میری جائیداد میں تمہارا حصہ نہیں ہے، مطلب تم بے دخل ہو گئے، جنت میں سے بے دخل ہو گئے تو ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ہم سب سمجھدار ہے، دوزخ ہمارا ٹھکانہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔
آگے ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں کہ اس سے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے، یعنی وما کان لنفسی ان تموت الا باذن اللہ کتابا، یعنی ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو موت نہیں آ سکتی، جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اس سے اس کا حصہ دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے جو ہے شکر گزار بندوں کے لیے بھی آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ موت کا تو وقت مقرر ہے اور ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اس سے اس کا بدلہ دے دیں گے۔ جو دنیا، مولا میرے کو دنیا دے دے، میرے کو اولاد دے دے، میرے کو کمائی دے دے، میرے کو یہ دے دے، میری بھلائی، یعنی جو دنیا مانگ رہا نا اللہ تعالیٰ تو فری کی ہے نا، وہ تو فری ہے، جا لے جا، فری کی ہے، دنیا دے دی ہے اس کو۔ اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ عطا کر دیں گے۔ جو آخرت چاہے گا اللہ تعالیٰ آخرت بھی عطا کر دیں گے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جس کو دنیا چاہ رہے تھے اس کو دنیا دے دیے، جس کو آخرت چاہ رہے تھے اس کو آخرت دے دیے۔ اب کیا ہے، اور جو لوگ شکر گزار ہے ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر عطا کریں گے۔ یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں مانگنے والے۔ اللہ تعالیٰ کئی کو 3 کیٹیگری میں بتا رہے، 3 کیٹیگری ہے نا، چاہے تو دنیا اور آخرت 2 کیٹیگری بنا سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ 3 کیٹیگری بنا رہے۔ ایک کیٹیگری کون سی ہے، جو دنیا مانگتی، سیکنڈ کیٹیگری کون سی ہے، جو آخرت مانگتی، تھرڈ کیٹیگری کون سی ہے، جو اللہ اور اس کی عطائی پر رضامندی رہتے ہیں، نہ ان کو کوئی دنیا سے غرض رہتا، نہ آخرت سے غرض رہتا، نہ جنت سے غرض رہتا، نہ کسی چیز سے غرض رہتا۔ وہ جو عمل کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو کیا بنا اللہ تعالیٰ، یہ شکر گزار بندے ہیں میرے، اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر عطا کریں گے۔ اور اللہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے تو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، سمجھا آپ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، دنیا مانگ رہا ہے دنیا دے رہے ہیں، آخرت میں جنت مانگ رہا ہے دے رہے ہیں اس کو، مگر شکر گزار بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنی پرسنل جو ہے نگاہ رحمت سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی عطائی کیسی ہوگی دیکھو آپ، جو یہ میں جو دیا دنیا میں اس نے اس سے راضی تھا، تو آج میں اس سے راضی ہوں۔ اب دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آخری آیت ہے اس کے بعد انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کسی کو دوزخ سے دور ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ، کلیئر ہے، مطلب کوئی سمجھانے کی، اس میں اتنی کلیئر آیت ہے، اس میں کچھ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جو بھی عمل کر رہے ہیں ہر عمل کا ہمارے کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دین کے معنی کیا ہے، جزا اور بدلہ۔ اصل میں دین کیا ہے، منشاء حق، یعنی اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی ہی دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، اس کو بدلہ دیا جائے گا جو عمل کیے۔ اور پر کسی کو دوزخ سے دور ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا وہ صحیح معنی میں کامیاب ہے، یعنی کامیابی کا دار و مدار بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ دنیاوی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آج ہمارے کو کیا بات سمجھ میں آئی کہ دنیا کیا ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک فراڈ ہے، ایک اسکیم ہے۔ اگر اس کے اندر ہم آ جائیں گے تو ہمارے حال کیا ہے، وہ تہامہ پہاڑ کے اوپر اگر ہم اتنے بھی عمل کر لیں گے تو بھی ہمارے جہنم میں ہی ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو غلطیاں ہوئی، جو کوتاہیاں ہوئی مولا اس کو معاف کر دیجیے مولا، اس کو قبول فرما لیجیے مولا۔ دنیا ماسیبہ کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے مولا، تیرے اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما مولا۔ تیری ذات پہ توکل عطا فرما مولا، تیری تقدیر سے راضی رکھ مولا، تیرے وعدوں پہ یقین عطا فرما مولا۔ غیبت چغل خوری بہتان سے بچا لے مولا، ریاکاری سے بچا
بچا لے مولا، خود نمائی سے بچا لے مولا، تیری رضا کی خاطر کام کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، تکبر سے بچا لے مولا، ریاکاری سے بچا لے مولا، خود پسندی سے بچا لے مولا، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔